رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ولمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاءاللہ. اب تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں پھر ایک بار ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں، نہ ہی تھکے ہیں نہ ہی کوئی ناراضگی ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. جتنا بڑا مجمع ہے نا، جتنا بڑا مجمع ہے، آواز نہیں آئی کوئی. ایک بار پھر کرتے ہیں کوشش. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. ابھی بھی نہیں بات بنی. ضد لگانی ہے تو لگا لیں. جتنی دیر آپ نے نہیں پڑھنا تقریر میں نے کوئی نہیں شروع کرنی. لگے رہو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے. وہ اللہ نے دی بولنے کے لیے. اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھے آتے ہیں ہمیں تو غصہ ہی کر کے. آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، ان کی مرضی کا نہیں پڑھا ہے. آپ نے موڈ میں پڑھا ہے، آپ نے نخرے سے پڑھا ہے، آپ نے آکڑ سے پڑھا ہے، ان کی مرضی کا نہیں پڑھا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. سچ سچ بتائیے گا، سچ بتائیے گا. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں؟ بولو تو صحیح یار. نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے؟ ناشتہ سب نے کیا جی صبح؟ مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا ناشتہ کر لو؟ اچھا ناشتہ بغیر کیا بھی کر لیندے ہو تو درود پاک کیا بھی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کانوں راؤنڈے پھر تاڑے لیا ہی حکمران بن دینے. پھر عمر بن عبدالعزیز تو نہیں نہ آئیں گے آپ کے لیے. جب حال یہ ہو کہ ناشتہ بغیر کے کر لیا جائے اور درود پاک کے لیے کیا نہ پڑے تو حضرت جی پھر یہ حکمران بنتے ہیں. پھر آپ کے لیے صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، پھر آپ کے لیے طارق بن زیاد نہیں آئیں گے، پھر آپ کے لیے محمد بن قاسم نہیں آئیں گے، پھر آپ کے لیے ٹیپو سلطان نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وفاداروں کے لیے آتے ہیں، بے وفاؤں کے لیے نہیں آتے. اور ہمارا مزاج اس وقت بے وفائی والا ہے. یہ اچھا مزاج نہیں ہے. اللہ پاک نے زبان دی ہے، بولو. او انتا. دیکھیں جی پہلے اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اترتے حضرت. صبح سے لے کر اب تک جتنا ذکر آپ نے کیا آپ کو بھی پتہ ہے، جتنا میں نے کیا مجھے بھی پتہ ہے. پھر آگے جا کے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو صرف ایویں سرسری سا ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا ہے. یہاں تو ذکر ہی کوئی نہیں تو کثرت ذکر کدھر سے آ گیا؟ اور پھر آگے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا، صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس طرح کرنا ہے، انداز اس طرح کا ہو، سٹائل اس طرح کا ہو، طریقہ اس طرح کا ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. نہ ذکر ہے نہ کثرت ذکر ہے اور نہ ہی میں تو حضرت آج کہہ رہا ہوں نا، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت. 100 سال پہلے اقبال رو گئے. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا. اور آج اقبال دیکھتے تو پتہ نہیں اقبال کیا لکھتے. اللہ میں حیران ہوں جی. اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا. جس دور میں جماعت علی شاہ ہوتے دور سونا نہیں تھا. جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوتے دور سونا نہیں تھا. جس دور میں بابا جی شیر محمد شرکور شریف والے ہوں تو دور سونا نہیں تھا. جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے ہوں تو دور سونا نہیں تھا.
لیکن اس دور میں بھی اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ پتہ نہیں حضرت آج اقبال دیکھتا تو کیا لکھتا حضرت، میری سمجھ سے باہر ہے حضرت۔ آج اقبال دیکھتا تو اس لیے اچھا نہیں۔ چلیں میں آپ سے ایک اور سوال بھی کریں، شاید آپ کو گزا لگا ہو، جتنا شاہ صاحب نے ٹائم دیا اس میں رہتے۔ ایک سوال، جواب آپ نے سچ دینا ہے مجھے سب کو، ٹھیک ہے جی؟ 10 محرم کو خطیب بڑا ہو چھوٹا ہو عام ہو خاص ہو شیخ الحدیث صاحب ہو مفتی صاحب ہو کوئی ہو، سب نے بیان کیا، آپ سب نے سنا ہے حضرت جی کیا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، پھر یزیدیوں نے آپ کا سر مبارک قلم کیا، اس کو نیزے پہ چڑھایا، اور پھر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اور بڑے زیادہ بزرگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے سنا امام علی مقام کے سر انور نے قرآن کی تلاوت کی، سب کو پتہ ہے نا جی؟ اب بھائی ناروال والوں سوال یہ ہے امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے بھی تلاوت کی، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کدھر کی؟ اللہ اکبر۔ میں چلو جی آپ کو 364 دنوں کی چھٹی دیتا ہوں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا، میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی، معافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا، قرآن کھولا نہیں کھولا، پڑھا نہیں پڑھا، دیکھا نہیں دیکھا، زیارت کی نہیں کی، صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا؟ ہائے 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 اللہ۔ کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا، تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ، تجھے کہا کاری پڑھ، تو نے کر بھی نہیں پڑھا ہے، ہائے ہائے تو نے کر بھی نہیں پڑھا کوئی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد نہیں رہا، امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی۔ اور یاد رکھو بھائی اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے، اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا، اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ابن زیاد شمر چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے۔ ہاں بے شک، امام کو کوئی نہیں پیاس تھی، امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس۔ ہاں جی، اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا، اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر میل رک جائے، عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے، ایک بالکل کواری باکرا حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں، پوچھا ہے کتھے، کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے، فرمایا پہلے کی بات تھی اب اسلام آ گیا، اب محمد عربی کا دین آ گیا، نہیں ہوگا ایسا کچھ، لے جاؤ اس کو واپس۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے، پانی رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو، دوسرا دریائے نیل کو، جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا، فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل، جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل، اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا۔ واہ بھائی واہ، اور کچھ ہو گئے جدیدی انے جو گئے میرے امام تے پانی بند کرن والے، نہیں میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا، یہ بات میرے امام نے جیتے رہے بسوائی صاحب۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا، اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ واہ واہ، لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی، امت کو قرآن نہیں یاد رہا۔ سبیل جگہ جگہ لگی، میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی، کیمرہ لگا ہو امت کو نواں فتنہ پا دیو، میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی، جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی، اور ساری قوم کو وہ یاد ہے، وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا امت کیوں بھول گئی؟ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا، در حقیقت لب شبیر کو ترسا پانی، منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی۔ خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا، امام اشارہ، امام اشارہ، امام آڈر، ایک باری حکم کرو، ارے یزیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے،
لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا, امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا. امت نے 10 محرم نے بھی قرآن نہیں کھولیا, امت نے 10 محرم کو بھی قرآن. حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت, تصرف, عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا, وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے شہادت کا جام نوش نہیں کیا, کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ کیونکہ اج طاقت نہیں وہانی, اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد, امت کو پیاس یاد, لیکن امت کو قرآن, امت کو نماز, امت کو شریعت, امت کو دین نہیں یاد رہا. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں, آپ نے اس کا بھی جواب دینا, جھوٹ نہیں بولنا جی. اج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے انہوں نے. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی, پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی, دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا, وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی, بھئی نارووال والے سچ دسیو مینوں, تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار سے لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا, اس دن میں پنڈی گیا تھا ادھر بھی نہیں دیکھا, اس دن لاہور گیا تھا ادھر بھی نہیں دیکھا, اس دن ملتان گیا تھا وہاں بھی نہیں دیکھا, رمضان میں کراچی گیا تھا وہاں بھی نہیں دیکھا, سکھر گیا نہیں دیکھا, ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا, بھاولپور گیا نہیں دیکھا. وہ سچ دسو یار, وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر ادھر جی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شبیل تھی, بریانی تھی, نان تھا, حلوہ تھا, کھیر تھی, حلیم تھی, دین کی طرح کتنے دین ہے سر؟ شادیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں, کالجوں میں نہیں, بازاروں میں نہیں, محلوں میں نہیں, میرے جسم پہ نہیں, میرے منہ پہ نہیں, میرے سر پہ نہیں, کدھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر, جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی, دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں, دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے. بلاتے ہیں ہم, دسو بھائی نارووال والو, بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں حضرت, ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں, اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے, ہم نے تو فوجی بہن بلایا ہوتا ہے, دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے, پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں, یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں, اندر ڈی جے بجتا ہے, عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں, شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, یا اللہ کیسے ہیں یہ خسرے بلائے, کسی کو میں نہیں یاد آیا, کنجریاں بلائیں کسی کو میں یاد نہیں آیا, ڈی جے بلایا کسی کو میں یاد نہیں آیا, فوجی بینڈ بجا کسی کو میں یاد نہیں آیا, لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے میں کسی کو یاد نہیں آیا, میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا میں کسی کو یاد نہیں آیا, ہر کنجر خانہ کیا گیا میں کسی کو یاد نہیں آیا, ووٹی ٹورن لگیا میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمان در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ہے سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں, چسکے لگ رہے ہیں شاعری. تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے, ایک سبیل تے مکا چھڑیا.
4 मन दुध ला के तू अपने आप को धूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियाँ, 4 मन दुध ना नहीं हुआ सौदे लभदे इंज दे, वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना मैं 4 मन दुध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये, 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे। जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियाँ जी, हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये, नहीं पुत्र, दीन जी। और जब तक हजरत जी दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विसाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती, हालांकि करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने गजा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊँ इस्लाम वाली माँ जी। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सर पाक का कुबाल देखा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके सबील लानू तैयार आ, ये वालियां झंडियां लाने कोई नहीं तैयार सी। और मैं जितने बच्चे, बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता ही इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं, नौकरान दा नौकर, वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मुहर्रम को लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है? तू मेरे नाना जान की आंखें ही ठंडियाँ की थी, देख तो तूने पका ली, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जी कोई बंदा उठ के खड़ा हो और बताए मुझे मैदान करबला में भी अहले बैत वालों का कोई एक सजदा रह गया हो तो बताओ उठ के मुझे। उससे भी ज्यादा को सख्त दिन आएगा, वो 72 वो हजारों में कोई सजदा नहीं रहा हजरत। बल्कि कुर्बान जाऊं इमाम अली मुकाम ने तो जामे शहादत भी सजदे में नोश किया हजरत। लेकिन दुख की बात वही है जिधर से मैं खड़ा हुआ था मैं भी उधर ही हूं। उम्मत को प्यास याद रह गई, न सजदा याद रहा न कुरान याद रहा। फिर मैं वही कहूंगा जो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली। मैं आप सब बच्चों से कहूंगा जी 12 मिनट रह गए मेरे, सस्ता सौदा है कर लो, औखे सौदे वो कर गए सारे, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती वसाई ताजराने अहले बैत। और भाई तेरे को किसी ने पुत्र मंगे, तू है भी नहीं देन जोगा, तुझसे किसी ने भतीजा मांगा है, तुझसे किसी ने भांजा मांगा है, तुझसे किसी ने भाई मांगा है। अल्लाह ने मांगा भी उन्हीं से था जो दे सकते थे। इधर तू तो 5 नमाज़ां पूरियां कर लें तो बड़ी गल है, तू 5 पूरियां कर लें तो बड़ी गल है, तेरे को है भी नहीं होने दी, तेरे को तो मंगे ही कख नहीं। मेरे महबूब वो महबूब है जिनके लिए इमाम आले सुन्नत लिखते हैं, आप फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। लिखा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस अंदाज से जलवागर थे। दाई जानी हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाई जानी बाप के लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम आया और सलाम के साथ पैगाम आया, महबूब एक पासे नवासा है, एक पासे लख्ते जिगर है, एक रख लो एक दे दो, एक रख ले एक दे दें। मेरे महबूब ने इमाम अली मुकाम को भी देखा, मेरे महबूब ने अपने लख्ते जिगर हजरत इब्राहीम को भी देखा। फरमाया जिब्राइल जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। और लिखा उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में आते तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। सौखा सौदा जी, सौदा सौख है मियाँ कर लो, वक्त जाता जे पिया।
سودا سکھ ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے سودا سکھ ہے حضرت جی کر لو یہ وقت جا رہا ہے حضرت جی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی دعوت برکاتم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ دی تشریف آوری ہوئی میں دل دیا تھا کرائیے نال ویلکم کروں گا قبلہ مصباح صاحب قبلہ دعوت برکاتم قدسیہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سودا سوکھا سوکھا سودا حضرت اللہ یاری سوکھی نہیں جی تھی تو دیکھ سی گل مکاؤ گا نا یاری سوکھی نہیں جی میں حضرت ایک دن قبلہ کیم صاحب دی بارگاہ چرز کی تھی میں حضور کو عشق و ارشاد فرماؤ جو میں انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے نا جملے بڑے سستے ہو گئے ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا حضرت صرف وہ ایک لفظ ہے ایک کیفیت ہے بول نہیں سکتا اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو حسین سچا دی ہے عشق بچوں کا کھیل ہے ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تو دعویٰ عشق دا کرنا نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے حضرت میاں عشق کہتا ہے جی میرے اللہ نہیں تو پہلے سن لینا سون دوں گا نہ کھان دوں گا ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی کتنی جی اور کتنی جی کم بولے آتے کرو یار کم سے 4 روٹیاں ہیں جی میں سویر تو لے کے ہوں تک کھاتی روٹی ہے حضرت اور اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی 4 حضرت جی اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت آپ فرماتی ایک روٹی مولا مشکل کشا ایک روٹی امام حسن مجتبی ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا تھوڑا سا سالن رکھا لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی ایک روٹی حضرت علی ایک روٹی امام حسن ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی میری تھی تینوں اپنی اپنی کھا چکے جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی قبول فرما لے لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے پاپا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے بلکہ کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ چوتھا پروگرام ہے رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولاں دا ایک شاپر لین لیے اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جڑا مسجد کا تقدس محفل ذکر مصطفیٰ انسانیت سب کچھ وہ چاند پہ چلے گئے وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے آج سلام ہے نا پوری فیس بک بھری پڑی ہے سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے کوئی ان سے نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے ایک شامی کباب پہ ایک چائے کے کپ پہ ایک بسکٹ پہ ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہی کو ووٹ دو گے کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا
کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا. ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے. ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے, پاکستان بیچیں گے, پنجاب بیچیں گے, بلوچستان بیچیں گے, سندھ بیچیں گے, کیفی کے بیچیں گے پھر حضرت. لیکن وہاں مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ دو دو پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے, لیکن بیچتے ہیں حضرت. ساری فیس بک کھول کے دیکھو, ساری قوم پوچھتی پئی ہے جی حکمران کدھر ہیں, حکمران کدھر ہیں. اور ماما جی تو ووٹ منگن آن کے وہ بھی پوچھیو نا, جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا. فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا, صرف ہاتھ باہر رہ گئے, تو کدھر تھا. بکریاں گئیں, بھینسیں گئیں, بندے گئے, عورتیں گئیں, تو کدھر تھا. پھر وہی ہوگا, ایک روٹی پہ ہم بکیں گے حضرت. کوئی نہیں پوچھے گا حضرت, پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ چ لقمہ بھی نہیں گئے. خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو, خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو یار. 75 سال ہو گئے, کب ہوش میں آؤ گے یار. میرے محبوب نے تو فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. کنی وریانہ کو ڈنگ کھانے جائے. ساری قوم فیس بک پہ چلا رہی ہے کتنے نے حکمران, جدو آندے نے ادو کیوں نہیں پوچھتے کتنے سو تسی. تب تو چاہے کہ کب کسی کو نہیں بلوچستان یاد آئے گا. اس وقت سارے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے. بڑی تمہیں ان کی تکلیف, تب کدھر جاؤ گے تم, پوچھنا نا ان سے. اور یاد رکھو جی, جتنی دیر تک تم نہیں پوچھو گے پاکستان نہیں بدلے گا. ہاں جی, جب سسٹم ٹھیک چل رہا تھا, پتہ کیوں چل رہا تھا, کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. صرف لیڈر نہیں. میں یہ حدیث 1000 واسطوں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن اس وقت سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرا عمر وہ ہے, اس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے. سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرے عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں. ان کو پتا تھا عمر مراد رسول ہیں. دربار لگا ہے, حضرت عمر بیٹھے ہیں. ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے حضرت اے وہی سوٹ ہے جڑا مینوں نہیں ملیا, تانوں نہیں ملیا, میرا قد چھوٹا ہے, بڑا اوکھا سوٹ بنے ہیں, جناب دا قد اچھا ہے, جناب دا کیوں بن گیا. فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحبزادہ صاحب اٹھے, کہا بالکل بات ٹھیک ہے, جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی ملا, تیرا مشکل سے بنا ان کا تو بن ہی نہیں سکتا تھا. پھر ہوا کیا, میں نے بھی اپنا سوٹ امیر المومنین کو پیش کر دیا, 2 سوٹ ملا کے آپ کا سوٹ بنایا. اج سارے فیس بک تے رون دے دو جی کتھے نے کتھے نے. جدو الیکشن ہونے نے انہوں نے آنا تڑ جو ایک بھی نہیں بولنا گو. تسی شامی کباب تے تسی چاہ, میرا حضرت جی کسی کوئی سیاسی سلوسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ جتنا ان ایم این اے ایم پی او سے میرا پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی مصطفیٰ اپنی جگہ, پیار اپنی جگہ, نوکری مصطفیٰ کریم کی. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت, ہم ان کی نوکری کرتے ہیں, ان کی کوئی نہیں کرتے ہے. جتنا میرا ان سے پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہے حضرت. لیکن حضرت جی پیار اپنی جگہ, ڈیوٹی. اس لیے پتر یہ چھوڑو فیس بک پہ سارے ہیرو بننا. اس وقت آپ کے بلوچستان کو آپ کی ضرورت ہے, اٹھو. آپ کے سندھ کو آپ کی ضرورت ہے, پتر اٹھو, اپنا اپنا رول پلے کرو. بتاؤ حسین, ہاں میں آخری گل ختم جی. یہ ہے حسینیت, لیکن یہ حسینیت قبلہ جی اب کتابوں میں ہی ہے. یہ حسینیت اب کتابوں میں ہے, کوئی نہیں حضرت. آخری گل, بات ختم. جو شاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا 2 منٹ رہ گئے میرے. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا, اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا, تو لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا جی. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں. یہ تو شہزادے نے, یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, یہ تو یاد علی ہیں, ان سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے. یہ تو سید ہیں, یہ تو سردار ہیں, یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا تھا, رو پڑا, کہا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں, امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن اگر نہ بولوں تو تمہارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. سنو پھر بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں
جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتاؤ یار کتنے ہے والا اسلام ہے بھی کتنے؟ ہوں تو ادھر جی تیرا چاچا کیمرہ نہیں لگے گا کسی ماڑے کو ادھا کلو آلو نہیں دین تیار ادھر کدھر آئیے. میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا کہ بلا میرے مسلک کی بہار ہیں اسی صاحب دلوں کی تار چھیڑتے ہیں ادھر تو سڑے والے لوگ ہیں تو کیا دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک کھاوے. یاد رکھنا پتر اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تاڑی خوش آمد ہے لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے. میں نے تو علی اکبر دے دیے میں نے تو علی اصغر دے دیے. پتر دیکھتے گل نہیں مکنی میاں ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے. تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے. پوچھیں گے کل وہ تجھ سے میں نے علی اکبر دے دیا تو نے کیا دیا بتا اللہ تو نے کیا دیا دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا. میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. میرا قاسم یادگار حسن تھا تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا. پتر جواب دینا ادھر. یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اتنے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے ہونا کچھ نہیں ہونا ہے جدا بلکہ اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جواب دینا پڑے گا. میرے کیم صاحب کہا کرتے تھے الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ او سانو کی منہ وکھائے گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین.